بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں وہ باتیں بیان کی تھیں جو نماز میں مکروہ ہیں، لیکن چند مکروہات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ کچھ مکروہات باقی ہیں جن کو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک تو نماز میں اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا قاعدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو یا پاؤں کی انگلیوں کو چٹکھاتے ہیں۔ انگلیاں چٹکھانا یہ ویسے بھی صحیح نہیں ہے، عام حالت میں بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی انگلیوں کو چٹکھانا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک سجدے سے اٹھ کے جب بیٹھتے ہیں تو دونوں پاؤں اس حالت میں نہیں رکھتے جس طرح سنت طریقہ بیان ہوا کہ الٹے پاؤں کو بچھایا جائے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کیا جائے، بلکہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طرح دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال لیتے ہیں، عورتوں کی طرح بیٹھتے ہیں، یا اسی طرح کسی اور چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، دیوار وغیرہ کے ساتھ، یا کھڑے ہوتے ہیں تو کسی چیز کی ٹیک کے ساتھ، تو یہ تمام باتیں مکروہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نماز میں ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھی جائے کہ جہاں پر لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، ہنسی مذاق کر رہے ہوں، اور یہ اندیشہ ہو کہ اس سے میری نماز میں خلل واقع ہوگا اور نماز خراب ہوگی، تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے۔ ایک چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ عموماً یہ چیز صلاۃ التسبیح میں یا رکوع اور سجدے کی حالت میں تسبیح کو گنتے ہوئے اس چیز کا مشاہدہ ہوا کہ لوگ ان چیزوں کو انگلیوں پر گنتے ہیں۔ تو یہ اس طرح انگلیوں پر گننا جس طرح عام حالت میں گنا جاتا ہے یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گنتی ہی کرنی ہے اور گنتی ویسے یاد نہیں رہتی تو ہلکا سا انگلی کو دبا دیا جائے۔ رکوع کی حالت میں ہے تو پہلے چھوٹی انگلی کو، پھر ساتھ والی انگلی کو، پھر درمیان والی انگلی کو اس طرح دبا کر نماز ادا کر لی جائے تاکہ نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اسی طرح ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر عام حالت میں اپنے آپ کو صاف ستھرے رہنے کا پابند نہیں رکھتے اور کسی خاص جگہ پر دعوت یا پروگرام پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم اس چیز کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے کپڑے صاف ہوں، بدن صاف ہو، کنگھی وغیرہ کی بھی ہو، لیکن جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہم اسی عام حالت میں آ جاتے ہیں، نہ کپڑوں کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنا اور کوئی دھولیا ٹھیک کرتے ہیں، بلکہ ایسے ہی بس سادہ سا وضو کیا اور نماز کے لیے چل پڑے۔ تو اس طرح گندے کپڑوں میں، میلے کچیلے بدبودار کپڑوں میں اگرچہ وہ پاک ہوں تو بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ جس طرح ہم گندے میلے بدبودار کپڑوں سے کسی دنیاوی کسی پروگرام میں، کسی مجلس میں یا کسی جو ہے وزیر مشیر کے سامنے نہیں جا سکتے، بادشاہ کے سامنے نہیں جا سکتے، تو مالک الملک کے سامنے ہم اس حالت میں آئیں کہ ہمارے کپڑے گندے ہوں، بدبودار ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے حلیے پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالنی چاہیے کہ کہیں میرا حلیہ اس طرح بیکار نہ ہو کہ دوسرے لوگ دیکھ کے مجھ سے نفرت کریں اور وہ مجھ سے دور ہوں۔ تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ صاف ستھرے کپڑے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو نماز کے وقت خوشبو بھی استعمال کر لی جائے تاکہ اللہ کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں تو صاف ستھرے بدن کے ساتھ صاف ستھرے ماحول میں اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں۔ اسی طرح اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ لوگ
اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جب بہت بھوک لگی ہو تو اس وقت کھانا کھانا چاہیے یا نماز پڑھنی چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر سخت بھوک لگی ہو اور کھانا بھی تیار ہو اور نماز میں ابھی وقت باقی ہو تو اس حال میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، بلکہ پہلے جلدی جلدی کھانا کھا لینا چاہیے، اس کے بعد نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یوں کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا کھا لیں گے۔ نہیں، یہ چیز غلط ہے۔ پہلے جلدی جلدی کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھ لیں۔ نماز اطمینان سے پڑھنی یہ ضروری ہے، کھانا آرام سے کھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جب ایسا موقع ہو تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہم پہلے جلدی سے کھانا کھا لیں اور پھر اطمینان سے باوضو ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اگر ہم اس کا الٹ کرتے ہیں تو ہمارا دھیان نماز کی طرف نہیں رہتا بلکہ کھانے کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس طرح کی حرکت کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ مکروہات میں سے ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو پیشاب یا پاخانہ لگا ہوا ہو کہ بہت زور سے آ رہا ہے اور ادھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ابھی وضو میں ہوں تو میں جلدی جلدی نماز پڑھ لوں پھر یہ کام کر لوں گا، تو یہ بھی مکروہ ہے، بلکہ پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہوا جائے، پیشاب پاخانے سے فارغ ہوا جائے، پھر وضو کر کے اب اطمینان کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ نماز میں مصروف ہوا جائے، تاکہ نماز میں مکمل دھیان اللہ کی طرف ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز یا تو آدھے میں ہی ٹوٹ جائے ہوا وغیرہ کے خارج ہونے سے، یا نہ بھی ٹوٹے، ہم ارکان کو صحیح طور پر ادا نہ کر سکیں اور اس میں کمی ہو جائے جس سے نماز صحیح نہ ہو۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ اگر آنکھیں اس لیے بند کی جائیں کہ میرا دھیان نماز کی طرف ہو اور میں دل جمعی کے ساتھ نماز ہی کی طرف مصروف ہوں پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر ویسے آنکھیں بند کی جائیں تو یہ بھی مکروہ ہیں، تو اس طرح کرنا نماز میں صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی مکروہات آپ کے سامنے پیش کیے، بیان کیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے ہماری نماز میں خلل واقع ہو جائے، نماز سنت کے خلاف ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ کام جو سنت کے خلاف ہوا کرتا ہے وہ مکروہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم اپنی نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے والے بنیں گے، اپنے ہاتھوں کو سنت کے مطابق اٹھائیں گے، قیام ہمارا سنت کے مطابق ہوگا، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، قاعدہ، سلام، تو یہ ساری چیزیں جب ہماری سنت کے مطابق ہوں گی کہ کس حالت میں کہاں پر نظریں رکھنی ہے، کس حالت میں ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے، سر کو کیسے رکھنا ہے، تو یہ جب تمام اعضاء ہمارے سنت کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز میں وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ اس سے جو ملنے والا ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں اسی طرح ملے گا جس طرح ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔